ڈرامہ ارطغرل دیکھنے والوں کو اس کا علم بھی ہونا چاہیے کہ جب مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا تو آل عثمان کو راتوں رات گھریلو لباس میں یورپ بھجوا دیا۔ شاہی خاندان، ملکہ اور شہزادوں نے التجا کی کہ یورپ کیوں، ہمیں اردن، مصر یا شام کسی عرب علاقے میں ہی بھیج دیا جائے، لیکن صہیونی آقاؤں کے احکامات واضح تھے۔ اپنے آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنا، ان کو آخری درجے ذلیل کرنا مقصود تھا۔ چنانچہ کسی کو یونان میں یہودیوں کے مسکن سلانیک اور کسی کو یورپ روانہ کیا گیا، اور آخری عثمانی بادشاہ سلطان وحید الدین اور ان کی اہلیہ کو راتوں رات فرانس بھیج دیا گیا اور ان کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی، یہاں تک کہ گھریلو لباس میں خالی جیب اس حال انہیں رخصت کیا گیا کہ ان کے پاس ایک پائی تک نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان وحید الدین کے شہزادے منہ چھپا کر پیرس کی گلیوں میں بھیک مانگا کرتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان نہ پائے۔ پھر جب سلطان کی وفات ہوئی تو کلیسا ان کی میت کو کسی کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوا، کیونکہ دکانداروں کا قرض ان پر چڑھا ہوا تھا۔ بالآخر مسلمانوں نے چندہ کر کے سلطان کا قرض ادا کیا اور ان کی میت کو شام روانہ کیا اور وہاں وہ سپرد خاک ہوئے۔ 20 سال بعد جنہوں نے سب سے پہلے ان کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی خبر گیری کی، وہ ترکی کے پہلے منتخب وزیر اعظم عدنان مندریس تھے۔ شاہی خاندان کی تلاش کے لیے وہ فرانس گئے اور وہاں جا کر ان کے حال و کوائف انہوں نے معلوم کیے۔ پیرس کے سفر میں وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے آبا کا پتہ بتاؤ، مجھے میری ماؤں سے ملاؤ۔ بالآخر وہ پیرس کے ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچ کر ایک کارخانے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید کی زوجہ 85 سالہ ملکہ شفیقہ اور ان کی بیٹی 60 سالہ شہزادی عائشہ ایک کارخانے میں نہایت معمولی اجرت پر برتن مانج رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مندریس اپنی آنکھوں سے آنسو نہ روک سکے اور زارو قطار رو پڑے۔ پھر ان کا ہاتھ چوم کر کہنے لگے، مجھے معاف کیجئے، مجھے معاف کیجئے۔ شہزادی عائشہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہا، میں ترک وزیر اعظم عدنان مندریس ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بول اٹھی، اب تک کہاں تھے؟ اور خوشی کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عدنان مندریس جب انقرہ واپس گئے تو انہوں نے کمال اتا ترک کے دوست اور اس وقت کے ترکی کے صدر جلال بیار سے کہا کہ میں آل عثمان کے لیے معافی نامہ جاری کرانا چاہتا ہوں اور اپنی ماؤں کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ بیار نے شروع میں تو اعتراض کیا، مگر مندریس کے مسلسل اصرار پر صرف عورتوں کو واپس لانے کی اجازت دی۔ پھر عدنان مندریس خود فرانس گئے اور ملکہ شفیقہ اور شہزادی عائشہ دونوں کو فرانس سے ترکی لے آئے، مگر شہزادوں کے لیے معافی نامہ جاری کر کے ان کو اپنے وطن عزیز ترکی لانے کا سہرا مرحوم اربکان کے سر جاتا ہے جب وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئے۔ پھر جب مندریس پر جھوٹا مقدمہ چلا تو ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، تو بہت سارے الزامات کے ساتھ ساتھ 2 الزامات یہ بھی تھے کہ انہوں نے 30 سال بعد ترکی میں عربی زبان میں اذان دینے کی اجازت دی، جیسے کمال اتا ترک اور اس کے ساتھیوں نے ترکی میں بند کر دیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے حکومت کے خزانے سے چوری کر کے سلطان کی اہلیہ اور بیٹی پر خرچ کیا، اس لیے کہ وہ ہر عید کے موقع پر ملکہ اور شہزادی سے ملاقات کے لیے جاتے اور ان کے ہاتھ چومتے اور اپنی جیب خاص سے اپنے ذاتی صرف سے 10,000 لیرہ سالانہ شہزادی عائشہ اور ملکہ شفیقہ کی خدمت میں پیش کرتے۔ جب 18 ستمبر 1961 کو عدنان مندریس اور ان کے 4 ساتھیوں کو ملٹری کورٹ نے شہید کیا تو دوسرے ہی دن ملکہ اور شہزادی کی بھی بحالت سجود وفات ہوئی۔ یہ سلوک ہمارے نام نہاد سیکولرزم کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نہ کوئی مروت، نہ شرافت، نہ صلہ رحمی، نہ قرابت داری، نہ اخلاق کا پاس، نہ قدروں کا لحاظ۔ یہ جو قومیت اور وطنیت کا راگ الاپتے رہتے ہیں اور نعرے لگا لگا کر جن کی زبانیں نہیں رکتی تھیں، ان کا مقصد بجز اس کے اور کیا تھا کہ اسلامی اخوت سے لوگوں کا رشتہ کاٹ دیا جائے اور اس مقدس رشتے کے تانے بانے کو بکھیر کر اس کو ایسے جاہلی رشتوں میں تبدیل کیا جائے جن میں احترام ذات مفقود ہو۔ ان حرمتوں اور انسانی رشتوں کا کوئی پاس لحاظ نہیں۔ روئے زمین پر موجود شیطان کے چیلوں سے کبھی بے خبر نہ رہنا۔ اور ہاں، یہ قصے بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ سوتوں کو جگانے اور جواں مردوں کو کمر بستہ کرنے کے لیے ہیں۔